आज व्यू 360 में क्या हिजबुल्लाह और इजराइल की लड़ाई का मतलब खत्ते में जंग के फैलाव को रोकने की कोशिशों में नाकामी है, जानने की कोशिश करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। आज इजराइल ने जनूबी लबनान में वसी पैमाने पर फ़ज़ाई हमले किए हैं, जिसके जवाब में हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने इजराइल पर मिसाइल दागे हैं। 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमले से शुरू होने वाली इस जंग में गुज़िश्ता हफ्ते उस वक्त शिद्दत आई जब लबनान में हज़ारों अफराद पेजर्स और वॉकी टॉकीज़ के फटने से ज़ख्मी हुए। ये डिवाइसेज ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह की तरफ से तंजीम के अरकान को दिए गए थे। इनके फटने से 37 अफराद हलाक हुए। इजराइल ने पेजर्स और वॉकी टॉकीज़ से हमलों को तस्लीम नहीं किया, लेकिन इजरायली वज़ीर दिफा की तरफ से ये बयान दिया गया कि जंग का नया मरहला शुरू हो चुका है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने पेजर्स और वॉकी टॉकीज़ के धमाकों में इस्तेमाल को बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार देते हुए इन हमलों की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ीनों के इदारे के हाई कमिश्नर ने खित्ते की पहले से ही नाजुक सूरत हाल की जानिब इशारा करते हुए कहा कि तनाज़े के फैलने के बेइंतहा असरात हो सकते हैं। इस तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल और इसके असरात पर बात करेंगे आज की शो में। वीआर उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताज़ा तरीन खबरों, तज्जियों और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए फॉलो कर सकते हैं। लबनान के महकमा सेहत के मुताबिक इजराइल के लबनान पर फ़ज़ाई हमलों में 100 अफराद हलाक और 400 ज़ख्मी हुए हैं। ये जानी नुकसान लबनान पर इजराइल के आज होने वाले बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई हमलों में हुआ, जिसमें इजरायली फ़ौज ने जनूबी लबनान में 300 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। इजरायली फ़ौज के तर्जुमान ने जनूबी लबनान के इलाकों से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाने के लिए कहा है। फ़ौजी तर्जुमान के मुताबिक हिजबुल्लाह ने शहरी इलाकों में मिसाइल, ड्रोन और दीगर हथियार ज़ख़ीरा कर रखे हैं। लबनान की सरकारी खबरसां एजेंसी ने भी जनूबी लबनान में शदीद हमलों की इतलात दी हैं। 2 दिन पहले हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर 150 रॉकेट फायर किए गए थे। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने इजराइल के खिलाफ अपनी लड़ाई का एक नया मरहला शुरू कर दिया है, जबकि अमरीकी महकमा खारजा ने अमरीकी शहरियों को लबनान से निकल जाने के लिए वार्निंग जारी कर दी है। इजराइल के लबनान पर हमलों और हिजबुल्लाह के इजराइल पर जवाबी हमलों से खित्ते में कशीदगी बढ़ने के खतरे पर इजराइल में क्या रद्द-ए-अमल है, इस पर बात करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के कंट्रीब्यूटर हरिंदर मिश्रा से, जो हमें यरूशलेम से ज्वाइन कर रहे हैं। हरिंदर, बहुत शुक्रिया। इजराइल के मुताबिक उसकी फ़ौज ने लबनान में 300 से ज़ायद टारगेट्स को निशाना बनाया है। जवाब में हिजबुल्लाह ने इजराइल के शुमाल में हमले किए हैं। कितनी तशवीश है इजराइल में इस बारे में? देखिए, यहाँ पर काफ़ी जो है कशीदगी नज़र आ रही है। जो इसराइल का शुमाली इलाका है, वहाँ पर तकरीबन 63 किलोमीटर, बॉर्डर के 63 किलोमीटर दूर तक लोगों को एहतियातन कहा गया है कि वो शेल्टर हाउसेस के करीब रहें। वहाँ पर स्कूल बंद हैं, वहाँ पर दफ्तर जो हैं वो भी बंद हैं, और लोगों को ये कहा गया है कि सिर्फ वही दफ्तर खुलेंगे जिनके पास शेल्टर होम्स बने हुए हैं। वहाँ पर कहा जा रहा है कि अब इसराइल में तकरीबन ऐसे आधा मिलियन लोग, तकरीबन 5 लाख लोग जो हैं वो अब शेल्टर हाउसेज में जा करके वो उन्होंने पनाह ले रखी है। और खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर में ये जो जंग है हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान, जो जंग है वो सिर्फ इसराइल के शुमाली इलाके में, बॉर्डरिंग इलाके तक देखा जा रहा था। लेकिन पिछले 4 दिनों के दौरान इसका दायरा जो है वो काफी बढ़ गया है, और किसी तरह का जो है रिस्ट्रेन जो है दोनों ही फरीक जो लेते हुए नजर नहीं आ रहे। दोनों तरफ से जो है लगातार हमले एक दूसरे के ऊपर हो रहे हैं। तो इसराइली जो यहाँ पर हुकूमत है, उसके तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जब तक शुमाली इलाका है वो महफूज नहीं हो जाता और लोगों को महफूज तरीके से उनके घरों तक वापस नहीं ले जाया जाता, तब तक ये जंग जो है वो जारी रहेगी। यहाँ से काफी जो है उस तरह के बयान आ रहे हैं, धमकी भरे बयान आ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि इसराइल ने जो है इस जंग को उस मुकम्मल जीत के तरफ ले जा करके ही जो है वो इसको बंद करेंगे, जब तक वहां पर सारे जो इनके शहरी हैं वापस अपने घरों तक नहीं लौट जाते। और तकरीबन 70,000 इजरायली शहरी कहा जा रहा है कि अभी अपने घरों से छोड़ करके वो इसराइल के मरकजी इलाकों में पनाह ले रखे हैं। जब तक वो वापस अपने घरों तक नहीं चले जाते, तब तक हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि यह जंग जारी रहेगी।
تو ہریندر، ایک جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ تقریباً وہاں جو سرحد پہ علاقہ خالی کروایا گیا ہے، تو اسرائیل کی فورسز کی تیاری، جو گراؤنڈ آپریشن کی تیاری کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے لبنان میں داخل ہونے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے، مختلف اطلاعات اس حوالے سے بھی آئیں، تو اسرائیل لبنان سرحد کے ساتھ ساتھ جو آبادی ہے اس کے کنسرنز آپ نے بتائے، اسرائیلی میڈیا اور حکام کیا کہہ رہے ہیں اسرائیل کی تیاری کے بارے میں؟ دیکھیں، اسرائیلی وزیر اعظم کی طرف سے صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ پوری طرح سے اس جنگ کے لیے تیار ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ان کے طرف سے بنجامن نیتنیاہو نے صاف طور پہ کہا ہے کہ ابھی تک جو کچھ حملے ہوئے ہیں اس سے حزب اللہ کو جو ہے یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی بات کہ اسرائیل جو ہے اس کو لے کر کے کافی سنجیدہ ہے، کافی سیریس ہے، لیکن اگر اسے سمجھ میں بات نہیں آئی ہے تو اس کے اوپر کچھ ایسے اور بھی حملے ہوں گے جس کی اسے امید بھی نہیں رہی ہے۔ تو اس طرح کے دھمکی والے جو الفاظ ہیں وہ نہ صرف وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کی طرف سے بلکہ وزیر دفاع یوآف گلانٹ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر فوج کے سربراہ جو ہیں ہرزی حلیوی، یہ تینوں ہی لوگ اس طرح کے بیانات لگاتار پچھلے کچھ دنوں سے دے رہے ہیں۔ مانا یہ جا رہا ہے کہ جہاں تک زمینی کارروائی کی بات ہے اس کو لے کر کے ابھی تک یہاں پر تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ شاید اس سے پرہیز کرے، کیونکہ اگر 2006 کی جنگ کی اور آپ غور کریں تو اسرائیل کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور مانا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو حزب اللہ جو لبنان کا جو یہ علاقہ ہے، سدن جو علاقہ ہے، وہاں پر جس طرح کا ٹرین ہے، ہریندر، آپ سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کی تکنیکی وجوہات کی وجہ سے شاید آواز جو ہے وہ نہیں پہنچ پا رہی پراپرلی، دوبارہ سے بات کرتے ہیں آپ سے۔ لیکن جس طرح سے ہریندر مشرا ناظرین بتا رہے تھے کہ اس وقت تشویش اپنی جگہ پہ ہے جو کہ اسرائیل کے عوام میں بھی ہے، اور خاص طور پہ جو سرحدی علاقہ خالی کروایا گیا ہے، اور اسرائیل کی طرف سے اب تک کی جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک یہ واپس بحالی ان لوگوں کی مکمل نہیں ہو جاتی جو سرحدی علاقے سے مین ایریاز میں آ کے رہ رہے ہیں، تب تک یہ جنگ بند نہیں ہوگی۔ ہریندر، دوبارہ سے آپ جو بتا رہے تھے کہ اسرائیلی حکام کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے اور اسرائیلی میڈیا اس کو کیسے کوٹ کر رہا ہے، اس پہ پلیز کمپلیٹ کیجیے گا اپنے سٹیٹمنٹ۔ جی، یہاں پر وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو حملے ہوئے ہیں اس سے کہیں بڑے حملے جو ہیں اسرائیل کرنے کے لیے تیار ہے، اور اگر حزب اللہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو یہ کارروائی جو ہے اس میں اور تیزی آئے گی۔ اور اسی طرح کے بیانات جو ہیں یہاں پر فوج کے سربراہ ہرزی حلیوی یا پھر یہاں پر وزیر دفاع یوآف گلانٹ، ان کے طرف سے بھی اسی طرح کے بیان جو ہیں وہ لگاتار آ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو صدر ہیں ان کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جنگ نہیں چاہتا ہے، لیکن ہریندر، ایک چیز حملے ہوتے رہتے ہیں جی، حزب اللہ کی طرف سے۔ دو کوئکلی چیزیں میں چاہوں گا آپ سے لاسٹ پہ جان سکوں، آئی تھنک کنیکشن کو زیادہ سٹیبل نہیں ہے۔ اسرائیلی عوام اس صورتحال پہ کیا رد عمل دے رہی ہے؟ آپ کی بات ہوئی، کوئی سرویز ایسے ہو رہے ہیں، کیا رد عمل آ رہا ہے ان کی طرف سے؟ دیکھیں، اسرائیلی عوام کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تقریباً 70,000 لوگ جو ہیں وہ بے دخل ہو چکے ہیں، اپنے گھروں سے باہر نکل چکے ہیں، اور وہ مرکزی علاقوں میں تقریباً 11 مہینوں سے رہ رہے ہیں۔ تو اس طرح کا جو سچویشن ہے وہ ان کے لیے وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کا گھروں میں اپنے گھروں میں واپس جانا جو ہے وہ بےحد ضروری ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جیسے جیسے 11 مہینے بیت چکے ہیں اس جنگ کو شروع ہوئے، اور غزہ میں بھی جس طرح کی کارروائی چل رہی ہے، وہاں سے یرغمالوں کی رہائی نہیں ہوئی ہے، ایک یہاں کا جو طبقہ ہے آبادی کا وہ یہ بھی سوال اٹھا رہا ہے کہ جن 3 مقاصد کو لے کر کے اسرائیل غزہ میں داخل ہوا تھا ان تینوں میں ابھی تک ناکام رہا ہے، اور اس میں اب ایک یہ چوتھا جو ہے چوتھا مقصد جو ہے اس کو جوڑ دیا ہے کہ اسرائیل کے شمالی علاقے میں لوگ جو بے دخل ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکل گئے ہیں ان کو واپس کیا جائے گا۔ تو یہ جنگ کب تک اس طرح سے جنگ جو ہے وہ اس طرح سے ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ لاسٹ پہ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سفارتی کوششوں کے بغیر اس جنگ کو بند کرنا مشکل ہوگا۔ اور نیتنیاہو حکومت کے خلاف جو احتجاج ہو رہا تھا اس پہ یہی جو آپ نے رد عمل دیا، یا اس سے بڑا ہے احتجاج؟ کیونکہ ایک وقت میں ہم نے دیکھا تقریباً 1 مہینہ پہلے کہ کافی بڑھ گیا تھا یہ احتجاج۔ دیکھیں، یہ احتجاج ہریندر، بہت شکریہ آپ کا۔ ہم چاہ رہے تھے کہ آپ سے بات ہو، لیکن جس ایریا میں آپ ہیں وہاں سے شاید کنیکشن کی خرابی کی وجہ سے مکمل بات نہیں ہو سکی، لیکن جس طرح کا ریئیکشن آپ نے بتایا کہ عوام کی طرف سے ابھی تک احتجاج جاری ہے، اور جو اسرائیلی حکومت کی طرف سے خاص طور پہ اس جنگ کے اہداف میں ایک اور ہدف ایڈ کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے تنقید بھی ان پہ ہو رہی ہے۔
पिछले एक साल से जब से इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई शुरू हुई है, कई अस्करियत पसंद गिरोह इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिसमें ईरानी हिमायत याफ्ता गिरोह हिजबुल्लाह और यमन के हूसी भी शामिल हैं। इस दौरान इसराइल ने हिजबुल्लाह के मुतअद्दिद रहनुमाओं को निशाना बनाया है। लबनान में मौजूद अस्करियत पसंद गिरोह हिजबुल्लाह है कौन और इसकी तारीख क्या है, जानते हैं नीलोफर मुगल से। इसराइल हमास जंग में एक नाम आपको बार बार सुनने को मिल रहा होगा, वो है हिजबुल्लाह। लेकिन हिजबुल्लाह ग्रुप है कौन और ये कैसे बना? ईरान के पासदारान इंकलाब ने 1982 में हिजबुल्लाह की बुनियाद रखी। उस वक्त लबनान में खाना जंगी चल रही थी। ईरान की कोशिश थी कि वो अपने इस्लामी इंकलाब को पूरे खित्ते में फैला दे और इसराइल के लबनान पर हमले के बाद इजरायली फोर्सेस का मुकाबला करे। हिजबुल्लाह ईरान के शिया इस्लाम पसंद नज़रिए पर अमल पैरा है, इसलिए इस ग्रुप ने 80 की दहाई में लबनानी शिया मुसलमानों को भर्ती करना शुरू कर दिया। ये ग्रुप एक धड़े से उभर कर अब एक भारी मुसल्लह कुव्वत बन गया है, जिसका लबनानी रियासत पर बड़ा असर रसूख है। हिजबुल्लाह की हुकूमत में वज़रा और पार्लियामेंट में कानून साज हैं। अमरीका समेत मगरबी ममालिक हिजबुल्लाह को एक दहशतगर्द तंजीम करार देते हैं। अमरीका 1983 में बैरूत में अमरीकी मरीन हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश बम हमले का जिम्मेदार हिजबुल्लाह को ठहराता है, जिसमें 241 फौजी मारे गए थे। लबनानी सिक्योरिटी हुकाम और मगरबी इंटेलिजेंस ने कहा है कि हिजबुल्लाह से मुंसलिक ग्रुपों ने मगरबी सिफारतखानों पर खुदकुश हमले किए और 1980 की दहाई में मगरबी बाशिंदों को अगवा किया। हिजबुल्लाह के लीडर्स का कहना है कि ये हमले छोटे ग्रुपों ने किए हैं, जिनका हिजबुल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है। 2021 में हिजबुल्लाह के रहनुमा सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि इस ग्रुप के पास 1 लाख जंगजू हैं। ईरान हिजबुल्लाह को असलहा और रकम फराहम करता है। अमेरिका का अंदाज़ा है कि हालिया बरसों में ईरान ने हिजबुल्लाह के लिए सालाना करोड़ों डॉलर्स मुख्तस किए हैं। हिजबुल्लाह के पास रॉकेट और ड्रोन समेत कई हथियार हैं। इसने 2006 में इसराइल के साथ 5 हफ्ते की जंग के दौरान अपनी फौजी पेशकदमी का मुजाहरा किया। तनाज़े के दौरान हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हज़ारों रॉकेट फायर किए थे। उस जंग में लेबनान में 1200 अफराद मारे गए, जिनमें ज़्यादातर आम शहरी थे, और 150 से ज़्यादा इसराइली मारे गए, जिनमें ज़्यादातर फौजी थे। बहुत से लिबनानी शिया हिजबुल्लाह की हिमायत करते हैं। वो कहते हैं कि ये ग्रुप इसराइल से लबनान का दिफा करता है, लेकिन हिजबुल्लाह की मुखालफत करने वाली लिबनानी जमातों का कहना है कि ये ग्रुप यकतरफा तौर पर लिबनान को मुसल्लह तनाज़ात में घसीटता रहता है। हिजबुल्लाह के हमास से गहरे ताल्लुकात हैं। हमास एक फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप है जिसे ईरान की हिमायत हासिल है। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर ऐसा हमला किया जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। इसके बाद से हिजबुल्लाह ने मुतादिद बार इसराइल के साथ सरहद पार से फायरिंग का तबादला किया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि वो हमास की क़यादत के साथ बराह रास्त राब्ते में है। लबनान में हिजबुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल हज़ारों मवासलाती आलात के धमाकों से फटने के वाक़यात ने इसराइल डिफेंस फोर्सेस के साइबर इंटेलिजेंस यूनिट पर तवज्जो मरकूज़ की है। रॉयटर्स के मुताबिक मगरबी सिक्योरिटी ज़राए ने दावा किया है कि ये यूनिट इस ऑपरेशन की मनसूबाबंदी में शामिल था, लेकिन इसराइली फ़ौज ने इसकी जिम्मेदारी अब तक कबूल नहीं की। गुज़िश्ता मंगल को लबनान भर में हिजबुल्लाह के अराकीन के ज़ेर इस्तेमाल पेजर्स में बैक वक्त धमाके हुए, जब उन पर एक कोडेड पैगाम भेजा गया, और फिर अगले ही रोज़ बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाकों और वादी अल-बिक़ा में इसी मुसल्लह गिरोह के ज़ेर इस्तेमाल वॉकी टॉकीज़ में भी इसी नौयत के धमाके हुए। इन वाक़यात में दर्जनों अफराद हलाक और 3000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। हिजबुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल मवासलाती आलात में किए गए इन हमलों ने इसराइली फ़ौज के खुफिया साइबर वॉरफेयर यूनिट 8200 पर भी तवज्जो मरकूज़ की। अगरचे इसराइल इन हमलों पर खामोश है और जुमे के रोज़ इस स्टोरी के फाइल किए जाने के वक्त तक इन हमलों की जिम्मेदारी पर इसने कोई बयान जारी नहीं किया है, मगर कई मीडिया चैनल्स ने मुख्तलिफ सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से रिपोर्ट किया कि इन हमलों में मुमकिना तौर पर इसराइल का खुफिया इदारा मोसाद मुलव्विस था। खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने नाम जाहिर किए बगैर एक मगरबी सिक्योरिटी जरिए का हवाला देते हुए दावा किया कि इसराइली अफवाज का खुफिया साइबर इंटेलिजेंस यूनिट 8200 1 साल से ज्यादा अरसे तक इस ऑपरेशन की मनसूबाबंदी में मुलव्विस रहा, खास तौर पर इस तकनीकी पहलू को जांचने के लिए कि हिजबुल्लाह के मवासलाती आलात में धमाका खेज मवाद कैसे लगाया जाए। ये इसराइली अफवाज का सबसे बड़ा फौजी यूनिट है। यूनिट 8200 के साबिक मेंबर कोबी सम्बुर्स्की ने रॉयटर्स को बताया कि उन्हें नहीं मालूम आया ये यूनिट इन हमलों में मुलव्विस था, ताहम ये साइबर वॉरफेयर यूनिट इसी से मिलते जुलते जदीद तरीन ऑपरेशंस करता है।
In Israel, we have many threats around us, and the military. اسرائیل میں ہمارے ارد گرد بہت سے خطرات ہیں اور تمام سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج کافی نہیں ہے، اس لیے الرٹ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ لہٰذا اس یونٹ کا ایک خبردار کرنے والے سگنل انٹیلیجنس یونٹ کے طور پر آغاز ہوا تھا اور پھر یہ سائبر آپریشن میں تبدیل ہو گیا، جو شاید دنیا بھر کے بہترین سائبر آپریشنز میں سے ایک ہے۔ A lot of different professions, from cyber to software to data, big data, AI, and more. کوبی کے مطابق اس یونٹ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں سابق فوجیوں کی بجائے ٹیکنالوجی کی سوجھ بوجھ رکھنے والے 18 سال اور اس عمر کے آس پاس کے نا تجربہ کار نوجوانوں کو بھرتی کیا جاتا ہے۔ سائبر یونٹ کے کچھ گریجویٹس نے اسرائیل کے نجی ٹیک سیکٹر اور کئی بڑی کمپنیز کے لیے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ کوبی سمبورسکی خود بھی سائبر سیکیورٹی اور مصنوعی ذہانت میں سرمایہ کاری کرنے والی ایک کمپنی کے مینیجنگ پارٹنر ہیں۔ Probably the most important part of the شاید اس یونٹ کے ماحول کا سب سے اہم حصہ یہ سوچ ہے کہ ہمارے لیے سب کچھ کرنا ممکن ہے، ایسا رویہ جو کہتا ہے کام چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، خواہ میرے پاس وسائل کی کمی کیوں نہ ہو اور مجھے کوئی اندازہ نہ ہو کہ میں یہ کیسے کر پاؤں گا، مجھے جو کچھ بھی دیا جائے گا میں اسے کر کے دکھاؤں گا۔ یونٹ 8200 سگنلز کی خفیہ معلومات کو بھی ڈیل کرتا ہے اور یوں ایک مؤثر طریقے سے اسرائیل کے ابتدائی وارننگ سسٹم کے طور پر کام کرتا ہے۔ اسی لیے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کا بروقت پتہ نہ لگانے کی کچھ ذمہ داری اسی پر عائد کی گئی، جس کی وجہ سے اس یونٹ کے کمانڈر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اگرچہ اسرائیلی فورسز کم ہی اس سائبر وارفیئر یونٹ کی سرگرمیوں پر تبصرہ کرتی ہے، لیکن 2018 میں اس نے کہا کہ یونٹ کی کارروائیوں میں معلومات جمع کرنے کے علاوہ سائبر ڈیفنس اور تکنیکی حملے بھی شامل ہیں۔ مگر IDF یا اسرائیل نے پیجر حملوں کے فوراً بعد اس میں ملوث ہونے کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ امریکہ نے ایک بار پھر لبنان اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کو سفارتی حل کے طور پہ مطالبہ کیا ہے کہ سفارتی طریقے سے اس کو حل کیا جائے۔ امریکی محکمہ خارجہ اور پینٹاگن نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے لبنان میں حزب اللہ کے زیر استعمال پیجر دھماکوں میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ اور وزارت دفاع دونوں نے ہی اپنے الگ الگ بیانات میں لبنان کے اندر حزب اللہ کے زیر استعمال پیجرز اور واکی ٹاکیز کے ذریعے دھماکوں کے واقعات سے لاتعلقی کا اظہار کیا اور سفارتکاری کو ہی لبنان اور اسرائیل کے درمیان تنازعات کا حل قرار دیتے ہوئے فریقین کو کشیدگی بڑھانے سے گریز کرنے پر زور دیا۔ With regard to Lebanon, the United States did not know about, nor was it involved in. لبنان کے معاملے پر امریکہ کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا اور نہ ہی وہ ان واقعات میں ملوث ہے۔ ہم اب بھی معلومات اکٹھی کر رہے ہیں اور حقائق جمع کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر ہم بہت واضح ہیں اور ہم اس کی اہمیت کے بارے میں بالکل واضح ہیں کہ تمام فریقین ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کریں جس سے یہ تنازع مزید بڑھے جو غزہ میں ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں گزشتہ چند روز کے واقعات اور بدلتی ہوئی صورتحال پر مزید بات کرتے ہیں فراز نقوی سے، جو کہ انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز سے منسلک ہیں، اسلام آباد سے میں جوائن کر رہے ہیں۔ فراز، بہت شکریہ۔ کیا وجوہات ہیں کہ اسرائیل غزہ سے نکل کر لبنان پر حملہ آور ہو رہا ہے؟ کیا غزہ میں اس کے اہداف پورے ہو گئے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، یہ اکتوبر 7 سے ہمیں معلوم تھا کہ جب یہ وار جو ہے وہ پرولونگ ہوگی تو یہ صرف غزہ کی حد تک محدود نہیں ہوگی، بلکہ اس کا پورا جو خطہ ہے وہ اس کے زیر اثر آئے گا۔ اور غزہ کے بعد جو سب سے ایزی ٹارگیٹ تھا وہ لیبنان تھا، کیونکہ حماس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ نے بھی اسرائیلی سرحد پر حملے شروع کر دیے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل اور حزب اللہ کی تاریخ رہی ہے، جس میں 1982 سے لے کے پھر 2006 کی ایک 33 دن کی جو جنگ رہی اور اس کے بعد سے لے کے اب تک، تو یہ بالکل متوقع تھا کہ غزہ کے ساتھ ساتھ لیبنان پہ بھی حملہ ہوگا، جس میں شاید لیبنان پہ ایز اے اسٹیٹ حملہ نہ کیا جائے بلکہ حزب اللہ کو ٹارگٹ کیا جائے۔ لیکن یہ بات مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم غزہ کی بات کرتے ہیں تو غزہ میں جو مکمل کنٹرول ہے وہ حماس یا فلسطین اسلامک جہاد کا رہا ہے، جبکہ اگر ہم لیبنان کی بات کرتے ہیں تو لیبنان بہرحال ایک ریاست ہے جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے، اور لیبنان میں حزب اللہ صرف ایک گروپ ہے، ایک فیکشن ہے، اس میں پورا لیبنان شامل نہیں ہے، نہ ہی لیبنان میں آفیشیل سطح پر کبھی اسرائیل کے اوپر حملے کی بات ہوئی ہے ان دنوں میں۔
ہاں حزب اللہ کی طرف سے ایسی بات ضرور کی گئی ہے. تو اس تمام سیناریو میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ چاہے حماس ہو, چاہے حزب اللہ ہو, یا چاہے کوئی اور نان اسٹیٹ ایکٹر ہو, اصل جو معاملہ ہے وہ اسرائیل چاہ رہا ہے کہ اس جنگ کو وہ ایکسپینڈ کرے خطے میں, کیونکہ اس سے دو فائدے اسرائیل کو مل سکتے ہیں. پہلا فائدہ یہ کہ جو غزہ کی طرف جو ہیومینیٹیرین لاسز ہو رہی ہیں ان سے توجہ ہٹائی جا سکے, اور دوسری چیز جو اسرائیل کی خواہش رہی ہے کہ کسی طریقے سے ایران اس جنگ میں مداخلت کر دے, تو اسرائیل کے پاس زیادہ لیوریج ہوگا کہ وہ اس جنگ کو فل فلیج وار فرنٹ کے طور پہ اس کو لڑے, تاکہ یہ ہے کہ اس میں امریکہ کی بھی کھل کے حمایت سامنے آ سکے, جس میں متوقع طور پہ امریکہ دوبارہ مشرق وسطیٰ میں اپنے جو جنگی بیڑے ہیں یا باقی جو فوج ہے اس کو اتارے, اور ساتھ ساتھ جو ویسٹ ہے اس کی بھی سپورٹ حاصل کی جا سکے. تو اصل میں بیسیکلی جو اسرائیل کا جو گول رہا ہے وہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ایران کو لے کے, کیونکہ ان تمام واقعات کے پیچھے, ان تمام نان اسٹیٹ ایکٹرز کے پیچھے اسرائیل کا خیال ہے کہ اس کی جو سپورٹ ہے وہ ایران کر رہا ہے, اور اکتوبر 7 کا جو حماس کا حملہ ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ ایران کی حمایت کے بغیر کیا جا سکے. تو فراز, اگر ہم 2006 کی لڑائی میں دیکھتے ہیں تو حزب اللہ کو بہت نقصان پہنچا تھا. اب کی بار کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کے پاس ہتھیار زیادہ ہیں, وہ زیادہ مسلح ہے, زیادہ پریپیئرڈ ہیں. کیا حزب اللہ کے پاس اسرائیل کو روکنے کے لیے کوئی حکمت عملی ہے؟ دیکھیے, جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ریاست ہو اور دوسری طرف ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہو, تو دونوں کے جو گولز اور ایمبیشنز ہیں ان میں کافی فرق ہے. جو ایک اسٹیٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ اس جنگ کو بہرحال جیتے, جبکہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس جنگ کو جیتے, بلکہ وہ اسٹیٹ ایکٹر کو, اسٹیٹ ایڈورسری کو سفر کروانا چاہتا ہے تاکہ ان کا زیادہ سے زیادہ نقصان ہو. 2006 کی اگر ہم جنگ دیکھیں تو وہ, اگر ہم ایک غیر جانبدارہ تجزیہ کریں تو وہ ایک اسٹیل میٹ پہ ختم ہوئی ہے. اب یہ اسرائیل کے لیے ایک ہیوملیشن تھی کہ وہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کے خلاف جنگ نہیں جیت سکا, جبکہ اگر ہم تاریخ دیکھیں تو اسرائیل نے عرب کی مختلف ریاستوں کا جو گروپ رہا ہے 1967 میں, 1973 میں, ان سے جنگیں بہرحال جیتی ہیں. لیکن دوسری طرف اگر ہم حزب اللہ کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حزب اللہ کے لیے یہ ایک فتح کے طور پہ اس کو دیکھا جانے لگا, کیونکہ حزب اللہ نے ایک نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹ کے خلاف اسٹالمیٹ کیا ہے, اور وہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ لیبنان کے پولیٹیکل اسپیکٹرم میں حزب اللہ کی لیجیٹیمیسی اس کو کافی بوسٹ ملا ہے. اور اس وقت سے لے کے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیبنان میں جتنے بھی پارلیمنٹری الیکشنز ہوئے ہیں اس میں حزب اللہ نے بہرحال سیٹس جیتی ہیں, اور حزب اللہ کی حمایت یافتہ. جی پلیز. اور اگر ہم ریجنل, میں چاہ رہا تھا 2 منٹ ہیں کوئکلی اگر ہم اس کو بھی دیکھ سکیں کہ اردن, شام اور مصر کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے اب جب حزب اللہ اس جنگ میں شامل ہو رہا ہے یا حزب اللہ پہ حملے ہو رہے ہیں لبنان میں. تو دیکھیں, شام کے حوالے سے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ شام کسی بھی صورت میں ابھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کو سپورٹ کرے آؤٹ سائڈ آف اٹس ٹیریٹری. ہاں, یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ شام میں موجود جو ایرانی نمائندے ہیں یا ایرانی فوج کے جو نمائندے ہیں وہاں سے حزب اللہ کو بہرحال گائیڈنس ملے یا ان کو کسی حد تک سپورٹ ملے. دوسری طرف اگر ہم جارڈن کو دیکھیں تو جارڈن کا جو اس وقت ایک سیناریو ہے وہ بہت ہی ڈیلیکیٹ ہے, کیونکہ ایک طرف جارڈن ڈیفنس پیکٹ کے ساتھ ہے US کے ساتھ, جبکہ دوسری طرف ابھی جارڈن کے وزیر خارجہ نے ایران کا بھی دورہ کیا ہے تاکہ معاملات کو ڈیفیوز کیا جا سکے. لیکن اس تمام کا اگر یہ پرولونگ ہوا تو جارڈن ایک ڈس ارے کی سی سچویشن میں ہو جائے گا کہ جس میں اس کے لیے کافی مشکل ہوگا دونوں سائڈز کو بیلنس کرنا. تو جنگ بندی کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے ابھی تک غزہ میں تو امریکہ اور باقی طاقتیں جنگ بندی نہیں کروا سکیں. حزب اللہ اور اسرائیل کا تنازع کیسے ختم ہوگا؟ دیکھیں, حزب اللہ کو انگیج کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات جنگ بندی کی طرف نہیں جا رہے بلکہ معاملات ایکسپینشن کی طرف جا رہے ہیں, وار ایکسپینشن کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر یہ معاملہ کافی زیادہ حد تک شدت اختیار کر گیا تو اس میں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ایران کی مداخلت کو یقینی بنانے کی سی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جب تک ایران کے اوپر یا ایران کے کسی ایسٹ کے اوپر جو ریجن میں موجود ہے اس پہ کوئی ایک میجر اٹیک نہیں ہوتا, ممکن نہیں ہے کہ ایران اس جنگ میں شامل ہو. کیونکہ اگر ہم دیکھیں اسماعیل ہانیہ کی اسیسینیشن کے بعد بھی یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ایران اب اسرائیل کے خلاف کھل کے سامنے آئے گا, لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے ایک اسٹریٹجک سائلنس اڈاپٹ کی ہوئی ہے. تو ایران کی طرف سے بھی یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اس جنگ کو ایکسپینڈ نہ کیا جائے, اور یہ ایران کی پالیسی بھی نہیں رہی. ایران کی پالیسی یہ رہی ہے کہ ریجنلی اسرائیل کو اتنا پریشرائز کیا جائے کہ ایکسپلوڈ ہونے کے بجائے اسرائیل امپلوڈ ہو ود ان. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں یہ ایران کی اسٹریٹجک سائلنس ہے. فراز, بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.